أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ تعالی ہے. اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. ان آیات کے اندر منافقین کا بیان ہے. اس سے پہلے بھی منافقوں کی عادتیں اور ان کے کاموں کے حوالے سے بات تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بظاہر مسلمانوں جیسا رہتے تھے، مگر حقیقت میں وہ اندر سے کافروں سے دوستی اور یاری رکھتے تھے. مسلمانوں کے ساتھ اس لیے رہتے تھے، ظاہراً دکھاوا کرتے تھے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے اور مسلمانوں مومنوں والے ہم پر احکام جاری ہو جائے. ادھر بھی بات بنی رہے ادھر بھی بات، یعنی دل میں تو انہی کی دوستی یاری تھی، ظاہراً دکھاوا مسلمانوں والا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. اور اس میں ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ آج کل اگر مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی کافروں کو دوست بناتا ہے اس کے لیے بھی عبرت ہے. اس سے پہلی آیت مبارکہ میں منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے، اور پھر منافقوں کی ایک کرتوت بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسلام غالب نہ ہوگا. منافقین اس وقت کافروں سے دوستی اس لیے رکھتے تھے کہ ان کا یہ گمان تھا کہ یہ جو اسلام ہے ابھی نیا دین ہے، یہ اسلام غالب نہ آ سکے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو اس وجہ سے کافروں کے ساتھ دوستی یاری رکھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ اسلام غالب نہ ہوگا، اس لیے وہ کفار کو صاحب قوت اور صاحب شوکت یعنی کہ طاقت و قوت اور شان و شوکت والا سمجھ کر ان سے دوستی کرتے تھے اور ان سے ملنے میں عزت جانتے تھے. یعنی وہ لوگ کافروں سے دوستی کو اور ان کے ساتھ میل جول کو عزت سمجھتے تھے کہ شان و شوکت طاقت و قوت ان کے پاس ہے اور ان کے ساتھ ملنا جلنا عزت سمجھتے تھے یہ لوگ. حالانکہ کفار کے ساتھ دوستی ممنوع ہے یعنی کہ منع ہے، اور ان سے ملنے میں عزت سمجھنا یہ بھی باطل ہے. ان سے ملنے میں کون سی عزت ہے؟ وہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہو، وہ جو اللہ کے منکر ہو، ان سے ملنے میں کون سی عزت ہے؟ تو ان سے دوستی رکھنا بھی ممنوع ہے اور ان سے ملنے میں عزت سمجھنا یہ بھی باطل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کافروں سے محبت اور دوستی رکھنا یہ منافقوں کی علامت ہے، کیونکہ اس دور کے منافقین یہی کرتے تھے کہ ان سے ملنے میں ان سے دوستی رکھنے میں اپنی عزت سمجھتے تھے اور ان کو بظاہر طاقت و قوت اور شان و شوکت والا سمجھتے تھے. تو ایسے سب لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ تمام عزتوں کا مالک اللہ عز و جل ہے. یعنی کیا یہ لوگ ان کافروں کے پاس جا کر مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے پاس جا کر ان سے دوستی کر کے ان سے ملنے جلنے کو اپنی عزت سمجھتے ہیں؟ اور اسے عزت سمجھنے والوں جان لو حالانکہ تمام عزتوں کا مالک اللہ عز و جل ہے.
تو وہی خداوند کریم ہی عزت والا ہے اور اسی کی طرف سے عزت ہے. اور اللہ عز و جل کی عطا سے وہ عزت والے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے عزت دی یا اللہ عز و جل عزت دے، جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور مومنین. یعنی کہ اللہ ہی عزت والا ہے اور وہ عزت والے ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے، اور وہ انبیاء اور مومنین ہیں. منافقوں کے مذکورہ بالا طرز عمل کو سامنے رکھ کر آج کے دنیا کے حالات کو دیکھیں. یعنی منافقین اس دور میں کیا کرتے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام غالب نہ آ سکے گا، اسلام مغلوب رہے گا، یہ طاقت و قوت والے، ان سے دوستی یاری رکھیں تاکہ عزت بنی رہے. طاقت و قوت والے کے ساتھ شان و شوکت والا سمجھ کر ان کے ساتھ ملنے جلنے کو جاری رکھتے. اور آج بھی اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو موجودہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے ان سے دوستی یاری کرتے اور مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کچھ باتیں کرنے کی بھی بات ہوتی ہے مسلمانوں کے حق کی، مگر ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھر وہی بات کرتے ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں، اور اسے بظاہر وہ اپنی عزت سمجھتے ہیں، انہیں طاقت و قوت والا شان و شوکت والا سمجھتے ہیں. تو یہی حالات اس دور میں بھی تھے کہ وہ منافقین شان و شوکت والا، طاقت و قوت والا کافروں کو سمجھتے اور ان کے ساتھ ملنے جلنے کو عزت سمجھتے، اور یہ سمجھتے کہ اسلام غالب نہ آ سکے گا. تو اس عمل کو، ان کے طرز عمل کو دیکھ کر آج کے دنیا کے حالات کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ یہی مرض آج کل بکثرت پایا جا رہا ہے. اپنوں کو چھوڑ کر بیگانوں سے دوستیاں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے پیار محبت، باہمی اتحاد سے عزت حاصل کرنا. یعنی کہ باہمی اتحاد سے عزت حاصل کرنے کی بجائے کافروں سے محبت ہے، کافروں سے اتحاد ہے. کفار کے قدموں میں بیٹھ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا مسلمان قوم میں کس طرح سرایت کیے ہوئے ہیں. یعنی کہ آج حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بیٹھنے کی بجائے لوگ کافروں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی عزت تلاش کر رہے ہیں. عزت تو ہمیں ایک جھوٹ ہو کر اتحاد کے ساتھ کھڑے ہونے میں تھی، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں تھی، مومن کے ساتھ ہونے میں تھی، ان سے دوستی میں تھی، نہ کہ کافروں کے قدموں میں بیٹھ کر عزت تلاش کرنے میں ہے. تو آج حالات ایسے ہیں کہ کافروں سے پیار، باہمی اتحاد سے عزت حاصل کرنے کی بجائے، یعنی کہ باہمی اتحاد سے عزت حاصل کرنے کی بجائے کفار کے قدموں میں بیٹھ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا مسلمان قوم میں کس طرح سرایت کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آگے فرمایا، اور بے شک اللہ تم سب پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. آج حالات یہ بھی ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کی ذات کا انکار، اور انہی کے ساتھ مسلمان جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کو خوش کرنے کی. تو کیا کہا گیا؟ انہیں روکا گیا، تم ان سے نہ تو دوستی رکھو نہ ان کے پاس جا کر کے بیٹھو جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں نہ تو جا کر بیٹھنا ہے اور نہ ہی ان سے دوستی رکھنی ہے، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. تو یہ تو منافقوں کا طریقہ تھا کہ انہیں بھی خوش کرنا، ان سے بھی دوستی یاری رکھنا، مسلمانوں سے بھی بظاہر دکھاوا رکھنا. تو یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور ایسے منافقوں کو اور کافروں کو اللہ جہنم میں اکٹھا فرمائے گا. اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ اس خبیث فعل میں مصروف ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھو، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جاؤ، یعنی ایسی جگہ پر جاؤ ہی نہیں، اور اگر جانا پڑ جائے تو جب ہاتھ سے روکنا ممکن ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں اس حرکت سے نفرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاؤ. یہ صرف ایسا نہیں کہ جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو وہیں کی بات ہے، جہاں بھی دین کا مذاق ہو، جہاں اللہ رب العزت کی ذات کا انکار ہو، یا اللہ کی توہین ہو، یا اللہ کے رسول کی توہین ہو رہی ہو، یا اللہ کے رسول کے صحابہ کی یا اہل بیت کی جہاں گستاخی یا توہین ہو رہی ہو، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کی توہین، شریعت کی اہمیت گھٹائی جا رہی، وہاں بیٹھنے کا یہی حکم ہے کہ اگر آپ روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر وہاں مت بیٹھو، اسے دل سے نفرت کرتے ہوئے اس فعل کو وہاں سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور ان کی ہم نشینی ہرگز اختیار نہ کرو، ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھو. اگر بیٹھو گے تو پھر کیا ہوگا
کیونکہ جب قرآن، شریعت یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کے باوجود کوئی آدمی وہاں بیٹھا رہے تو یہ خود اس فعل میں مبتلا ہو جائے گا، یا ان کی صحبت کی نحوست سے متاثر ہوگا، یا کم از کم اتنا تو ثابت ہو ہی جائے گا کہ اس شخص کے دل میں بھی دین کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یعنی اگر وہاں بیٹھنے سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کا، یا سرکار کا، یا نبی کا، یا اللہ کی ذات کا، یا دین کی کوئی بات کا، قرآن کا یا شریعت کا مذاق یا اس کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا ہے، اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکیں، روک نہیں سکتے تو پھر وہاں بیٹھے بھی نہ، ورنہ بیٹھے رہو گے تو ایسا ہوگا کہ ان کی ہم نشینی یا ان کی صحبت کی وجہ سے آپ بھی ایسے ہو جاؤ گے۔ اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم اتنا تو ثابت ہو ہی جائے گا کہ تمہارے دل میں بھی دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ نے یہ باتیں دین کے مذاق کو سن کر، یا جہاں دین کی توہین ہو رہی تھی، شریعت کا مذاق اڑا تھا، وہاں باتیں سن کر بھی آپ خاموش رہے، گویا آپ کے دل میں بھی دین کی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ ثابت ہو جائے گا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ جہاں دین کا، قرآن کا، شریعت کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کے رسول کا، یا کسی بھی دین کے معاملے کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا توہین ہو رہی ہو، وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے، اور ہو سکے تو وہاں روکنا چاہیے۔ کیونکہ اگر اللہ عز و جل، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن مجید اور دین مبین سے محبت ہوتی تو جہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں ہرگز نہ بیٹھتا۔ کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں آدمی کے پیارے کو برا کہا جائے وہاں وہ نہیں بیٹھتا۔ یعنی جہاں آپ کے باپ کو گالی دی جا رہی ہو وہاں آدمی دوبارہ نہیں جاتا۔ جہاں آپ کے رشتہ دار کو یا آپ کی ماں کو یا آپ کے باپ کو جہاں برا بھلا کہا جا رہا ہو وہاں انسان دوبارہ نہیں بیٹھتا۔ تو اسی طریقے سے انسانی فطرت ہے کہ جہاں آدمی کے پیارے کو برا کہا جائے وہاں وہ نہیں بیٹھتا۔ جیسے کسی کے ماں باپ کو جس جگہ گالی دی جائے وہاں بیٹھنا آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب ماں باپ کی توہین اور گالی والی جگہ پر بیٹھنا آدمی کو گوارا نہیں، تو جہاں اللہ تعالی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے صحابہ، رسول کے اہل بیت اور قرآن، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں کوئی مسلمان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہاں ایک مومن کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جہاں یا تو پھر یہ ہوگا کہ ماں باپ کی قدر و قیمت رسول سے زیادہ ہے، آپ کے نزدیک یا تو رسول کی قدر و قیمت ماں باپ سے کم ہے، یا تو دین کی قدر و قیمت ماں باپ سے کم ہے۔ تو جہاں ماں باپ کی کوئی توہین کر رہا ہے یا گالی دے رہا ہے وہاں بیٹھنا انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر اس سے بدرجہ اولا جہاں دین کا مذاق ہو، اللہ کی ذات کا، اللہ کے رسول کا، یا رسول کے صحابہ یا اہل بیت کا، جہاں کوئی توہین یا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بھی انسان کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان یعنی وہاں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر ماں باپ کے برابر بھی نہیں ہے انسان کے نزدیک؟ یعنی کہ اگر وہاں پھر بھی بیٹھا رہتا ہے تو کیا اس کے نزدیک رسول کی یا اللہ رب العزت کی ذات کی قدر و قیمت ماں باپ کے برابر بھی نہیں ہے؟ تو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں دین کا مذاق ہو، اللہ کی ذات کا انکار ہو، کافروں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ دوستی یاری نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح منافقوں والا عمل بھی نہیں کرنا کہ منافقین اپنے آپ کو ان کے ساتھ دوستی یاری اور ان کے ساتھ میل جول کو عزت سمجھتے تھے۔ عزت تو اللہ نے اتحاد میں رکھی ہے کہ آپ مومنین کے ساتھ مل کر رہیں، نہ کہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر عزت تلاش کریں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے یا ان کی صحبت اختیار کرو گے تو ان جیسے ہو جاؤ گے۔ تو صحبت کے حوالے سے بھی کچھ مسائل اور حدیث ہے، انشاءاللہ اسی آیت کے تحت ہم کل سماعت فرمائیں۔ اس آیت سے وہ لوگ سبق حاصل کریں کہ جو فلموں، ڈراموں، گانوں، تھیٹروں، دوستوں کی گپوں اور بد مذہبوں کی صحبتوں میں دین کا مذاق اڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر بھی وہاں بیٹھتے رہتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی انہیں سبق لینا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں دین کا یا قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا نہیں ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ہو سکے تو انہیں روکو، نہیں روک سکتے تو وہاں بیٹھو بھی مت، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر بیٹھے رہو گے تو پھر تمہارے دل میں بھی دین کی قدر و قیمت کم ہے، یہ ثابت ہو جائے گا۔ تو جو اس طریقے سے ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں جہاں دین کا مذاق اڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بری صحبت کے بارے میں احادیث میں بکثرت روایتیں موجود ہیں، ان میں سے چند یہاں بیان کی جاتی ہے، سماعت فرما لیں کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یا بری صحبت اختیار کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔
آپ سماعت فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے ساتھی سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا، یعنی بچنا چاہیے، ورنہ بیٹھے رہو گے ان کے ساتھ رہو گے تو تیری پہچان بھی اس سے ہوگی۔ یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کی شرابیوں کے ساتھ بیٹھک اٹھک ہو، یا جہاں شرابی بیٹھتے اٹھتے ہو ان لوگوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ہو، یا چور لوگوں کے ساتھ کسی کا بیٹھنا اٹھنا ہو، تو لوگ اسے بھی ویسا ہی سمجھیں گے۔ آدمی کی جن لوگوں کے ساتھ بیٹھک اٹھک یعنی نشست و برخاست ہوتی ہیں لوگ اسے ویسا ہی تصور کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا برے کی صحبت سے بچ ورنہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کے پاس مشک ہے اور دوسرا دھوکنی دھونک رہا ہے۔ مشک والا یا تو تجھے مشک ویسے ہی دے دے گا یا تو اس سے تو خرید لے گا، اور کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی آئے گی۔ یعنی جہاں خوشبو ہے یا خوشبو بیچ رہا ہے، اگر تو خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا، مشک بیچنے والے کے پاس، تو یا تو وہ تجھے مشک ویسے ہی دے دے گا، یار اگر وہ نہیں دے گا تو اس سے مشک خرید لے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو کم از کم جتنی دیر تو وہاں بیٹھے گا تجھے مشک کی خوشبو آتی رہے گی۔ اور وہ دوسرا جو دھوکنی کے دھونک رہا ہے وہاں کیا ہوگا، وہ دوسرا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ یعنی جہاں بدبو دار ہوگی یا تو وہ تجھے جلا دے گا، تیرے کپڑوں کو جلا دے، جہاں آگ جلائی جا رہی ہو تو وہاں یا تو بدبو پائے گا یا تو تیرے کپڑے وہ جلا دے گا۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ بروں کے پاس بیٹھو گے تو بری باتیں سنو گے، یا تو تم ان جیسے ہو جاؤ گے، یا تو اگر کچھ نہ صحیح تو سیکھنے کو کچھ نہیں ملے گا، سنو گے تو برا سنو گے۔ اسی طریقے سے اچھوں کے پاس بیٹھو گے تو تم اچھے ہو جاؤ گے، اگر یہ نہ صحیح تو کم از کم ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تم بھی اچھی باتیں سیکھو گے۔ تو یہ کہنا مراد ہے۔ اسی طرح تیسری روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی بد مذہب کو سلام کرے یا اس سے بکشادہ پیشانی ملے، بکشادہ پیشانی یعنی کہ خوشی خوشی یا پیشانی کو چوڑا کر کے وہ ملے، تو کہنے کا مطلب ہے خوش مزاجی سے اگر کسی بد مذہب کو وہ ملے یا سلام کرے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو، تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ یعنی بد مذہب کے دل میں کیا ہوتا ہے، جو برا ہوگا یا بد مذہب ہوگا وہ قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا، اسے برا بھلا کہتا ہوگا، یا تو قرآن کے جو احکام ہے اس میں تبدیلی کر رہا ہوگا۔ تو گویا تم اس سے خوش ہو کر مل رہے ہو تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور پر جو اتارا ہے تم اس کی تحقیر کر رہے ہو۔ ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یعنی گمراہ اور بد مذہب لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈر ہے کہ کہیں تم ان جیسے نہ ہو جاؤ، اور اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رہا تو وہ کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اس لیے سرکار نے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یعنی دوستی بھی ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے جو دیندار ہو، ورنہ آدمی، سرکار نے فرمایا جو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی آپ کے اٹھنا بیٹھنا، آپ کا دوستی یاری ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے جو دیندار ہو، نیک ہو یا نیکوکار ہو، اچھے ہوں، اس سے فائدہ ہوگا، اور اگر بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے دوست بنانے اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے ایک شعر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ مطلب یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی،
اور صحبت طالح ترا طالح کند، اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو جب اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی تو فائدہ اسی میں ہے کہ ہمیں اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور بروں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی اچھا دوست صحبت کسی کی نہ بھی ملے تو آپ قرآن اور اچھی دینی کتابوں سے محبت کرو اور انہیں اپنا ہم نشیں بنا لو، کہ بیٹھو تو دینی کتاب لے کر کے بیٹھو۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کی محفلیں اگر ہمیں آج میسر نہیں آتی یا جہاں آتی ہے مگر جنہیں نہیں آتی، انہیں چاہیے کہ ان اللہ والوں کی کتابوں سے محبت کریں اور انہیں اپنا ہم نشیں بنا لیں۔ تنہائی میں بیٹھیں تو غریب نواز کی کتاب لے کر کے بیٹھیں، غوث پاک کی کتاب لے کر کے بیٹھیں اور دیکھیں، انہیں پڑھیں کہ ان کی محفلوں میں باتیں کیا ہوتی تھی، وہ اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو کیا سکھاتے تھے، کیا سمجھاتے تھے۔ اگر آج ہمیں وہ موقع نہیں کہ ہم ان کی محفلوں میں بیٹھیں، مگر ان کی کتابوں کو ہم پڑھیں، ان کی محفلوں میں جو باتیں ہوتی تھی اگر وہ پڑھیں، جیسے دلیل العارفین ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وہ لکھی ہے، ان میں وہ باتیں لکھی گئی اس کتاب میں کہ جو غریب نواز اپنی محفلوں میں مریدوں کو سکھایا کرتے تھے، اور خواجہ قطب یعنی قطب الدین بختیار کاکی ان باتوں کو لکھ لیتے تھے۔ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ غریب نواز کی محفلوں میں باتیں کیا ہوتی تھی۔ اگر ان کی صحبت نہ صحیح مگر ان کی محفلوں میں ہونے والی باتیں ہی اگر ہم پڑھ لیں گے تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ان محفلوں میں جو روحانیت پیدا ہوتی تھی، اللہ رب العزت آج ان باتوں کو پڑھنے کی وجہ سے ہم میں بھی وہ روحانیت پیدا فرما دے گا، ہمیں بھی وہ کیفیت میسر آ جائے گی۔ مگر ضرورت ہے کہ ہم ایسی صحبت اختیار کریں۔ اگر کوئی اچھا ساتھی نہیں ملتا تو اچھی کتابوں سے صحبت اختیار کر لیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت، قرآن ہی سے اپنے آپ کو منسوب کر لیں کہ میں روزانہ قرآن کو پڑھوں گا، اس کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور اس کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھوں گا، اور پورا دن اس میں غور کرتا رہوں گا کہ میں نے صبح میں جو پڑھا ہے قرآن میں اللہ نے کیا کہا، اس میں کیا سمجھا، اس کی تفسیر پڑھیں۔ تو انشاءاللہ 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 10 دنوں یعنی 1 مہینے کے بعد آپ خود بخود اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو یہ چیزیں غور و فکر کرنے والوں کو وہ موتی ملتے ہیں، ایسے ہی نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔